کربلا اس وقت ابتدا ہوئی ہے کہ جس وقت حسین نے کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے مسلم کو بھیجا کہ بھائی مسلم آپ جائیے اور دیکھ کے آئیے کوفے کے حالات کیا ہیں اور مجھے برابر مطلع کرتے رہیے گا۔ 5 بچے، 4 بیٹے 1 بیٹی، 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے، 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے 8 اور 9 برس کے، 2 بڑے بیٹے عبداللہ عبید اللہ وہ 15 اور 16 برس کے، 1 بیٹی ہے وہ چاروں سے چھوٹی ہے، 1 بیٹی ہے، 2 بچے۔ تحقیقی گفتگو کا یہ منبر اور یہ وقت متقاضی بھی نہیں ہے کہ یہ 2 بچے کس ماں سے تھے اور وہ 2 بچے کس ماں سے تھے، تحقیقی گفتگو کا کوئی وقت نہیں، لیکن دونوں چھوٹے بچے چھوٹے جب ہوتے ہیں تو ماں اور باپ سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ نہ معلوم بچوں کے ذہن میں کیا آئی، ماں کا دامن پکڑ کے کہنے لگے، محمد اور ابراہیم کہنے لگے، اماں کیا اجازت ہے کہ ہم بھی بابا کے ساتھ چلے جائیں، ہم بھی راستہ دیکھ لیں گے، ہم بھی کوفے کو دیکھ لیں گے اور بابا تنہا جا رہے ہیں۔ تو ماں نے بہت عجیب دل سے کہا، پوچھ لو بیٹے، بابا سے پوچھ لو۔ ماں چاہتی نہیں تھی کہ بچے جدا ہو جائیں، لیکن بچوں کی خواہش ہے، پوچھ لو بیٹے۔ حسین سے اجازت دی گئی، حسین نے اجازت دے دی۔ حسین کے نظروں میں تو سب کچھ ہے نا کہ یہ کربلا کی دردناک قصوں میں ایک قصے کا اضافہ ہونا جا رہا ہے، کربلا کے دردناک مناظر میں ایک منظر کا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ بچوں کو لے کے مسلم پہنچ گئے کوفہ۔ بچوں کے حالات کل بیان کروں گا، آج بچوں کے بابا کا حال سن لیجئے۔ ہائے ہائے کہتے رہے، سلامت رہے ہائے کہہ کے رونے والے، خدا سلامت رکھے ہائے کہہ کے رونے والوں کو۔ کوشش کیا کرے کہ انہی مصائب پر گریہ بلندی پر پہنچا دے، چونکہ سامعین روتے نہیں ہیں اصل روایتوں پر، تو پھر ذاکر بنا بنا کے الٹی سیدھی روایتیں پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کا بھی قصور ہے۔ اگر صرف مقتل کی لکھی ہوئی روایتوں پر ہائے کہنا شروع کر دو نا، تو پھر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو یہ ہونا بند ہو جائے گا، اس لیے آپ ہائے کہنا شروع کر دے۔ میں نے کہا باپ ہے اور 2 بچے ہیں، مسلم گھیر لیے گئے۔ خدا کی قسم میں تمہیں منبر پہ قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اس وقت میری نگاہوں میں مسلم کی قبر ہے۔ میں اس وقت مسجد کوفہ میں ہوں اور میری نگاہوں میں مسلم ابن عقیل کی قبر ہے، اور میں اس قبر کو دیکھ رہا ہوں، اور اس قبر سے متصل وہ دارالامارہ جو اس وقت برباد ہو چکا ہے، جس کے صرف نشانات موجود ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہوں، اور اس دارالامارہ سے ملا ہوا علی کا گھر دیکھ رہا ہوں جس کو بیت علی کہتے ہیں۔ بیت علی سے ملی ہوئی ایک سڑک دیکھ رہا ہوں کہ جو میثم تمار کے روضے تک جاتی ہے، اور میثم تمار کے روضے سے لے کے اور مسجد کوفہ تک جو سڑک آتی ہے، یہ وہی سڑک تھی کہ جہاں 61 ہجری کو بازار کوفہ سجا ہوا تھا۔ یہی مقام تھا جسے بازار کوفہ کہتے تھے۔ جہاں بازار کوفہ ختم ہوتا تھا وہیں علی کا گھر تھا۔ علی کے گھر سے ملا ہوا دارالامارہ، دارالامارہ سے ملی ہوئی مسجد کوفہ، اور مسجد کوفہ کے بالکل سرے پر مسلم ابن عقیل کی قبر تھی، اور قبر ہے۔ اور اب سنتے جانا کہ یہ قبر وہاں بنی کیسے۔ مسجد کوفہ تو ہزاروں برس پرانی مسجد ہے، لیکن مسلم ابن عقیل تو 60 ہجری کو شہید ہوئے ہیں نا۔ آؤ مجھ سے پوچھتے چلے جانا، مسلم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، تفصیلات تم جانتے ہو کہ مسلم تنہا رہ گئے، کوئی نہیں تھا مسلم کا ساتھ دینے والا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب 20,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، اور ایک وقت آیا کہ جب مسلم نماز پڑھا کے پیچھے دیکھتے ہیں تو صفیں خالی ہو چکی تھی، مسلم اکیلے رہ گئے۔ مسجد کوفہ سے باہر آئے، کوفے کی گلیوں میں ادھر ادھر پھیلنا شروع کر دیا، چلنا شروع کر دیا۔ دن کی گرمی تھی، پیاس لگی، ایک دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ اس دروازے کے اندر جو رہتی تھی وہ خاتون برآمد ہوئی، باہر سے اسے کسی کے بولنے کی، کسی کے سانس لینے کی آواز آئی۔ وہ خاتون باہر برآمد ہوئی، دیکھا ایک غریب مسافر بیٹھا ہوا ہے۔ تو نے پوچھا، اے مسافر تو کون ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہا مسافر ہوں۔
کوفے میں نوبارد ہوں، پیاس لگ رہی ہے، کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں ہے، اگر تیرا دل چاہے تو اس مسافر کو پانی پلا دے۔ تو آ گئی، ایک جام آب لے کر آئی، مسلم نے جام آب لیا، درود پڑھ کے پانی پیا، پانی پی کر جام آب توحا کے حوالے کیا اور وہی بیٹھے رہے۔ توحا نے پلٹ کر دیکھا کہ مسافر آگے نہیں بڑھتا۔ توحا نے کہا اے مسافر، حالات بہت خراب ہیں، مسافروں کو پکڑا جا رہا ہے، قتل و غارت کی جا رہی ہے، چاروں طرف فوجیں لگی ہوئی ہیں، تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ ہول رہے ہوں گے، خوفزدہ ہوں گے کہ ہمارا بابا کہاں گیا، جاؤ چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسلم نے ہلکے سے کہا جس کا کوئی گھر ہو وہ گھر جائے، جس کا کوئی گھر ہو وہ گھر جائے۔ دہل گئی توحا خاتون، کہا اے مسافر، تجھے تیرے حق کی قسم تو بتا تو کون ہے، اس لیے کہ تیرا لہجہ یہاں کا نہیں لگ رہا، تیرا لہجہ تو مدینے کا لگ رہا ہے، تو مجھے مدینے کا رہنے والا لگتا ہے، بتا دے تو کون ہے۔ ایک بار مسلم نے کہا میں کوئی اور نہیں، سفیر حسین مسلم ابن عقیل، میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل۔ جیسے ہی توحا نے سنا قدموں پہ گر گئی، کہا آقا گھر میں تشریف لائیے، یہ سارا گھر آپ کے ہی گھر کی دعاؤں سے ملا ہے۔ مسلم آ گئے، مسلم نے کہا مصلی بچھا دو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ رات بھر مسلم نے نماز پڑھی۔ اس توحا کا بیٹا گھر میں آیا، اس کو معلوم ہوا مسلم یہاں پر موجود ہے، جا کے مخبری کر دی۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے توحا کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ جیسے ہی گھیر لیا گیا، مسلم کے کانوں میں تلوار کی جھنکار کی آواز آئی۔ مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم یہ کہہ کے مصلی عبادت سے اٹھے، تلوار نیام میں تھی، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، جانا چاہتے تھے دروازے سے باہر، توحا قدموں سے لپٹ گئی۔ اے فاطمہ کے گھر کے فرد، نہ جا، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں محشر میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر پر حملہ ہو جائے۔ ختم ہو گئی بات۔ مسلم آ گئے گلیوں میں، چاروں طرف فوج ابن زیاد تھی، 500 کا مجمع تھا جس نے مسلم کو گھیرا ہوا تھا۔ مسلم گلیوں میں لڑائی کر رہے تھے، تلوار چلا رہے تھے، کشتوں کے پشتے لگا رہے تھے۔ ایک بار مسلم کو دھوکے سے گھیرا گیا، کسی نے رسی کی کمند بنائی، مسلم کی طرف پھینکا، مسلم کے کمند جسم سے آ کر لپٹ گئی، مسلم کو لپٹا لیا گیا۔ چاروں طرف سے کئی کمندیں پھینکی گئی، چاروں طرف سے مسلم کا جسم کمند میں لپٹ گیا۔ آگے بڑھے، مسلم کے ہاتھ کو باندھا گیا۔ اب سنو گے کیا اب بھی گریہ نہ کرو گے؟ مسلم کے ہاتھ جیسے ہی بندھے، ایک شخص نے مسلم کی تلوار کو ہٹایا، جیسے ہی تلوار مسلم کے پاس سے ہٹی، لوگ جو بھاگ رہے تھے پلٹ کے آئے، مسلم پر تلواریں چلنا شروع ہوئی۔ صرف تلواریں نہیں تھی، مسلم پر پتھر مارے گئے۔ اجرکم اللہ، مجھے معلوم ہے اہل سنت حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جنہیں رونا نہیں آتا وہ گردن جھکا لیں، جو رونا جانتے ہیں وہ مجھے دیکھیں۔ مسلم پر پتھر برسنا شروع ہوئے، مسلم کے دندان مبارک، مسلم کے ہونٹ شہید ہو رہے تھے، مسلم کے ہونٹ پھٹ چکے تھے، پیشانی پر بھی پتھر لگا تھا، رخسار پر بھی پتھر لگا تھا، نیزوں سے مسلم کے جسم کو زخمی کیا جا رہا تھا، پورا جسم مسلم زخموں سے چور چور ہو رہا تھا۔ مسلم کو رسی سے گھسیٹتے ہوئے دارالامارہ کی طرف لے جا رہے تھے، چاروں طرف لوگ تھے، پتھر برسا رہے تھے، تنزیہ فکرے کس رہے تھے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اسی وقت مسلم کے برابر چل رہا تھا، میری نگاہ مسلم کے چہرے پر پڑی تو میں نے دیکھا مسلم ابن عقیل رو رہے ہیں، مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کاش آپ تک جملے پہنچ جائے اور آپ گریے کا حق ادا کر سکے کہ مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا ڈر رہے ہو، بنی ہاشم کے فرد ہو اور مرنے سے ڈر رہے ہو، شہادت سے ڈر رہے ہو، کیا زخم بہت درد کر رہے ہیں، یہ رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں زخموں سے نہیں رو رہا، میں گرفتاری کے خوف سے نہیں رو رہا۔ کیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے،
کہ مولا آ جائیے، کوفے کی فضا سازگار ہے۔ مسلم آئے، دربار میں گھسیٹتے ہوئے لائے، مسلم چاروں طرف جھڑکتے ہوئے آ رہے تھے۔ کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، مسلم نے کہا لا امیری سبل حسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے۔ کہا کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے؟ پانی کا جام لایا گیا، مسلم نے ہونٹوں سے پانی کا جام لگایا، جو دہن کا خون تھا وہ پانی میں آ کر جذب ہوا، پانی لہو سے سرخ ہو گیا۔ مسلم نے پانی بہا دیا، کہا دوسرا پانی لا دو، 3 مرتبہ پانی آیا، تینوں مرتبہ پانی لہو سے سرخ ہو گیا۔ مسلم نے پانی کا جام زمین پہ رکھ کر کہا ہاں شاید مجھے بھی پیاسا ہی شہید ہونا ہے، شاید میری قسمت میں بھی پیاسا شہید ہونا ہے۔ کہا کوئی ہے شریف اہل عرب کہ میں اس کو وصیت اور ایک خط لکھوانا چاہتا ہوں؟ بلایا گیا، کہا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ مسلم نے کہا میری وصیت یہ ہے کہ خط لکھا جائے، پہلی وصیت یہ ہے کہ میں یہاں آ کر قرض دار ہو گیا ہوں، یہ جو میری زرہ میرے جسم سے اتارنا، اس زرہ کو بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھ سے میرے بچے بچھڑ گئے ہیں، اگر انہیں پانا تو مدینے کا راستہ دکھا دینا۔ کا تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے آقا حسین کو خط لکھ دو کہ مولا اب کوفے نہ آئیے، مولا اب کوفے نہ آئیے گا، اور اگر آنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو زینب کو ساتھ نہ لائیے گا، لے چلے مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر۔ مسلم کو دوزانوں بٹھا دیا گیا۔ ایک بار مسلم نے جلاد سے کہا رک جا رک جا، رکا، مسلم نے بندے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک بار اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر مسلم نے سلام کیا، ادھر منزل سالبیہ پر حسین کرسی سے اٹھے، آواز دی وعلیکہ السلام یا اخی مسلم۔ عباس نے پوچھا مولا کس کو جواب سلام؟ حسین نے کہا پردے ہٹا دیے، دیکھو عباس۔ عباس نے دیکھا میرا بہنوئی ہے، میری بہن کا سہاگ ہے۔ کہا مولا مجھے اذن دے معجزے سے کوفہ بھیجیں۔ کہا عباس تم سے برداشت نہیں ہو رہا، کیا مسلم کو بچاؤ گے؟ کہا بچانے نہیں جا رہا۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا آقا دارالامارہ کی چھت اتنی اونچی ہے، جب مسلم کا سر کٹ کے گرے گا تو کوئی تو ہو جو ہاتھ میں سر کو اٹھائے۔ حسین نے روتے ہوئے کہا مسلم عباس ذرا زمین کو دیکھو۔ عباس نے دیکھا، رو دیے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آجا مسلم، تیری ماں